پی ٹی آئی والے اس وقت این آر او مانگ رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کو ریلیف دے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ شجاع رہا، فیض رہا، نہ باجوہ رہا، یہ نیا نظام ہے، جب تک 9 مئی زندہ ہے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد بڑھانے سے متعلق بل سینٹ میں پیش کر دیا۔ اپوزیشن کا شدید احتجاج۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا 7 ججز کی تعداد بڑھانے کا مطلب جوڈیشل کو کی طرف جانا ہے۔ چیئرمین سینٹ نے بل متعلقہ کمیٹی کو بھیج دیا۔ اور برطانیہ کا اسرائیل کو اسلحے کی برآمدات پر جزوی پابندی لگانے کا اعلان۔ 350 میں سے 3 لائسنس معطل کرنے کا فیصلہ۔ اسرائیل کو ڈرونز، ہیلی کاپٹرز اور ہوائی جہازوں کی فراہمی متاثر ہوگی۔ ٹیلی کمیونیکیشن اپیلیٹ ٹریبیونل کے قیام کا بل 2024 قومی اسمبلی میں منظور۔ الیکٹرانک جرائم کے کیس عدالتوں کے بجائے اپیلیٹ ٹریبیونل سنیں گے۔ ٹریبیونل کو عدالتی اختیارات حاصل ہوں گے۔ ٹریبیونل فیصلے کے خلاف اپیل 60 دن میں صرف سپریم کورٹ میں کی جا سکے گی۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی سفیر کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا چین سے آئی ٹی، اے آئی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کا فروغ چاہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سمیت سب سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ سے کہوں گا آئین کی بالادستی کے لیے ہم سے بات کریں۔ محمود خان اچکزئی کا وزیر دفاع کو جواب۔ کہا ملک کے لیے سب مل کر بیٹھیں، کوئی کسی کی گود میں نہیں پلا، ایک دوسرے کو تانے نہ دیں، مل کر بیٹھیں اور حل نکالیں۔ نواز شریف کا بیان آیا کہ سب ساتھ بیٹھ کر بات کریں۔ میاں صاحب مذاکرات کی بات کرتے ہیں، پیچھے سے چھریاں مارتے ہیں۔ مذاکرات ہونے چاہیے، بدبخت حالات سے ملک کو نکالیں۔ اسد قیصر اور خواجہ آصف کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا 80 سال عمر ہے اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ٹوٹل ججز کی تعداد ہم نے رکھی ہے سر 17۔ میں نے تو صرف 6 ججز کی بڑھانے کی استدعا کی ہے۔ میرے نزدیک سر 6 نہیں ہے 16 جج بڑھنے چاہیے۔ اس بل کو پاس کیا جائے بجائے اس کو کوئی اسپیسیفک سمجھتے ہوئے۔ اور سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد بڑھا دی جائے۔ حکومت نے ججوں کی تعداد بڑھانے سے متعلق بل ایوان میں بالا میں پیش کر دیا۔ سینیٹر عبدالقادر نے کہا آئینی کیسز بہت زیادہ سپریم کورٹ میں آ رہے ہیں، لارجر بینچ بننے سے اربوں ٹیکسز والے مسائل دب جاتے ہیں، ہزاروں کیسز التوا کا شکار ہیں، ججز کی تعداد کم ہے، آبادی اور مقدمات کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ بل منظور کیا جائے۔ اپوزیشن ارکان کا شدید احتجاج، گرما گرم بحث۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہر چیز کو سیاسی نظر سے نہ دیکھیں، ہر بل کو پڑھے بغیر منع کر دینا سمجھ سے باہر ہے، پتہ نہیں اس بل سے کیا قیامت آ جائے گی۔ چیئرمین سینٹ نے بل متعلقہ کمیٹی کو بھیج دیا۔ دو ججز بڑھانے کو ہم تیار ہیں، آپ 7 کو 2 کر دیں۔ کو کرنے کے لیے جو تعداد چاہیے وہ تعداد کی 7 کی تعداد ہے۔ تو اس لیے یہ اس قسم کے حربے، اس قسم کی ایک سینٹ کے ایسی فورم کو استعمال کرنا، جوڈیشل کو کرنے کی کوشش کرنا، یہ میں نے آج ایکسپوز کر دیا ہے۔ 7 ججز کی تعداد بڑھانے کا مطلب جوڈیشل کو کی طرف لے جانا ہے۔ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ پہلے دیکھنا ہوگا 7 کا نمبر کہاں سے آ گیا۔ پی ٹی آئی کے بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہم 7 کے بجائے 2 جج بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ قادر صاحب استعمال ہو رہے ہیں۔ اچانک ججز کی تعداد کو بڑھانے کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے؟ حکومت جوڈیشل سسٹم میں اصلاحات لائے، ہم ساتھ دیں گے۔ سیف اللہ ابڑو بولے پی ٹی آئی کو مخصوص سیٹیں ملنی تھیں، اس لیے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ آپ پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تو عزت دیں، پہلے مخصوص نشستوں والے فیصلے پر تو عمل درآمد کرا لیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آئین میں ترمیم اور عدلیہ سے متعلق کسی بھی قانون سازی کی مخالفت کریں گے۔ ہمارا کوئی رکن اسمبلی ایسی قانون سازی پر ووٹ نہیں کرے گا۔ ہمارے پاس نمبر نہیں ہے، اگر مل جاتے ہیں
اگر مل جاتا ہے تو پھر کرنا چاہیے. قاضی فیاض عیسیٰ صاحب بڑے آنریبل جج ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس طرح کی کوئی ایکسٹینشن جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کروں گا. اگر ایج میں اضافے کی بات ہے تو اگر ساری دنیا کا کریں تو ٹھیک ہے, وہ تو ایک اور بات ہے. مشترکہ اجلاس میں آئین کی امینڈمنٹ پیش نہیں ہو سکتی. ہمارے پاس چیف جسٹس کی مدت میں توسیع اور آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے نہیں. چیف جسٹس نے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل سے توسیع نہ لینے کی بات کی. انہوں نے کہا اگر سب کی عمر کی حد بڑھا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا ہو سکتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد 9 مئی پر فیض حمید اور بانی PTI کے رابطوں کے واٹس ایپ میسیجز موجود ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے. دونوں کے درمیان بات کرانے والے بھی بولے. نواز شریف سے قمر باجوہ کے سسر اعجاز امجد کی لندن میں ملاقات نہیں ہوئی. مذاکرات سے متعلق سوال پر کہا مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ نہیں بلکہ ہم ان کے ساتھ ہیں. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں چیف جسٹس پاکستان توسیع کے خواہش مند نہیں. انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کسی قسم کی توسیع میں دلچسپی نہیں رکھتا. اس سے متعلق بار بار بات کرنا غیر مناسب ہے. اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات نہیں ہے, ان سے انگیجمنٹ کی بات ہے کہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں, ان کو بھی یہ احساس ہو پاکستان تحریک انصاف اپنی فوج کے خلاف نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے. میاں صاحب بڑی دیر کر دی, مہربان آتے آتے. آپ تو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, اب کس چیز کو عزت دی؟ کیا مانگے تانگے کی حکومت بنا کر آپ کو عزت مل گئی؟ رہنما PTI علی محمد خان کا لیگی قیادت پر طنز. کہا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں انگیجمنٹ کی بات کی ہے. اسٹیبلشمنٹ کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ تحریک انصاف فوج کے خلاف نہیں. PDM حکومت, کاکڑ صاحب اور پھر شہباز شریف کو لانے سے کیا معیشت بہتر ہو گئی؟ شوکت یوسفزئی نے کہا مذاکرات کے لیے تیار ہیں. بانی PTI نے ملکی حالات کو دیکھ کر مقتدر حلقوں سے مذاکرات کی بات کی. اس حکومت کی کوئی حیثیت نہیں. 9 مئی کی تحقیقات ہونی چاہیے, جو مجرم ہے اسے سزا دیں. دوسرے ٹیسٹ میں بھی پاکستانی بیٹرز کا فلاپ شو. بادل پاکستان ٹیم کی مدد کو آ گئے. چوتھے روز کا کھیل وقت سے پہلے ختم. دوسری اننگز میں قومی ٹیم 172 رنز پر ڈھیر. سلمان علی آغا 47 اور رضوان 43 رنز بنا کر نمایاں. بابر اعظم 11, شان مسعود 28, سائم ایوب 20, سعود شکیل 2 اور عبداللہ شفیق کوئی رن نہ بنا سکے. بنگلہ دیش کی جانب سے حسن محمود نے 5, ناہید رانا نے 4 شکار کیے. ہوم گراؤنڈ پر پاکستانی بیٹرز کھیلنا ہی بھول گئے. کپتان شان مسعود غیر ذمہ دارانہ شاٹ کھیل کر آؤٹ ہوئے. بابر اعظم نے سیریز کی 4 اننگز میں صرف 64 رنز بنائے. سعود شکیل آؤٹ آف آرڈر ہو گئے. پہلے ٹیسٹ میں سینچری, اگلی 3 اننگز میں فلاپ. رضوان دونوں اننگز میں سیٹ ہو کر آؤٹ ہوئے. بنگلہ دیش کو 185 رنز کا ہدف ملا. مہمان ٹیم نے 7 اوورز میں بغیر کسی نقصان کے 42 رنز بنا لیے. بارش پاکستانی ٹیم کی مدد کو آ گئی. پاکستان میں مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ پر آ گئی. ادارہ شماریات کے مطابق اگست 2024 میں مہنگائی 9.64% پر آ گئی. اگست میں مہنگائی 34 ماہ کی کم ترین سطح پر رہی. وزیر اعظم کا اظہار اطمینان. کہا حکومتی معاشی ٹیم کی محنت رنگ لا رہی ہے. مہنگائی کی کم ترین شرح کا سہرا معاشی ٹیم کی محنت کو جاتا ہے. ستمبر میں مزید افراط زر کمی کی پیشگوئی قوم کے لیے خوشخبری سے کم نہیں. 2018 میں بھی افراط زر کی شرح کو سنگل ڈیجٹ پر چھوڑ کر گئے تھے. ہم نے سیاست کی قربانی دے کر معیشت کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. معیشت مستحکم ہوئی بلکہ ترقی کی جانب گامزن ہے. ملک دیوالیہ ہو چکا ہے. ہم اب قرضے لے رہے ہیں صرف قرضے واپس کرنے کے لیے, اور ہمیں کوئی قرضہ دے نہیں رہا ہے, میں بھی قرضہ نہیں دے رہا. ہم اثاثے بیچنا چاہتے ہیں, کوئی ہمارے اثاثے خریدنا نہیں چاہتا. غیر ملکی کمپنیاں بند کر کے یہاں سے جا رہی ہے. استعفیٰ واپس نہیں لے رہا, کمیٹی میں نہیں جاؤں گا. مجھ سے مدد مانگی جائے گی تو مدد کروں گا. ماہر معاشیات ڈاکٹر کیسر بنگالی کہتے ہیں ملک دیوالیہ ہو چکا, کوئی قرض نہیں دے رہا. غیر ملکی کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہیں. ہم ادارے بیچنا چاہتے ہیں لیکن کوئی خرید نہیں رہا.
معیشت تباہ ہو رہی ہے اور اسلام آباد میں کوئی پریشان نہیں ہے. صنعتوں کو بچانے کے لیے ٹیکس اور شرح سود میں کمی کرنا ہوگی. کارساز حادثہ کیس میں عدالت کا آئندہ سماعت پر تفتیش مکمل کر کے چالان پیش کرنے کا حکم. منشیات کے نئے مقدمے میں ملزمہ نتاشا کے پروڈکشن آرڈر جاری. نتاشا کی بذریعہ ویڈیو لنک حاضری لگوائی گئی. تفتیشی افسر نے بتایا ملزمہ کے برطانوی ڈرائیونگ لائسنس کی تصدیق کے لیے ایمبیسی سے رابطہ کیا ہے. چالان کے لیے 15 دن کی مہلت دی جائے. عدالت نے پوچھا حادثے میں کن کن املاک کو نقصان ہوا، زخمیوں کے بارے میں بتائیں، کیا صورتحال ہے. سماعت 5 ستمبر تک ملتوی. پولیس نے نتاشا کے خلاف مقدمے میں موٹر وہیکل کی دفعہ 100 شامل کر دی ہے. یہ دفعہ نشے کے دوران ڈرائیونگ کرنے پر لگتی ہے. ملزمہ نتاشا کی میڈیکل رپورٹ میں آئس نشے کے شواہد ملے تھے. جہاں پہ ہمیں پتا اطلاع ملی کہ یہاں منشیات استعمال ہو رہی ہے وہاں ہم ریڈ کریں، چاہے وہ کوئی بااثر شخص ہو. اتنا بڑا چیلنج ہے، خدا نہ خواستہ آج اسمبلی میں کوئی اس وقت کرسٹل یا آئس کا یوزر یہاں پہ اگر آ جائے تو وہ زومبی بن کے سب کو یہاں پہ مار سکتا ہے، کیونکہ اس کے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی. کرسٹل یا آئس کا نشہ کر کے کوئی آ جائے تو زومبی کی طرح مارے گا. منشیات کا استعمال کر کے ڈکیتی کرنے والا گولی بھی مار سکتا ہے. وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس کا وقت آ چکا. نشہ آور چیزوں کی دستیابی پر وفاقی حکومت بھی نوٹس لے. دہشت گردی سے بھی بڑا ناسور منشیات کا ہے. دہشت گرد حملے سال میں 4 سے 5 بار ہوتے ہیں. منشیات کا حملہ روز ہوتا ہے. چیئرمین پی پی بلاول بھٹو سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ملاقات. سرفراز بگٹی کی صوبائی حکومت کی کارکردگی پر بلاول بھٹو کو بریفنگ. بلوچستان میں دہشت گردی کی حالیہ لہر، سیلابی صورتحال اور اس سے نمٹنے کے لیے کیے گئے اقدامات سے بھی آگاہ کیا. ملک میں 2023 میں دہشت گردی کے واقعات میں 930 افراد جاں بحق ہوئے. وزارت داخلہ نے تحریری جواب اسمبلی میں جمع کرا دیا. خیبر پختونخوا میں 580 افراد شہید ہوئے جن میں 402 سیکیورٹی اہلکار تھے. بلوچستان میں 148 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 315 افراد شہید ہوئے. سندھ میں 8 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 14 افراد نے جام شہادت نوش کیا. پنجاب میں 2023 میں 11 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 12 افراد شہید ہوئے. پیپلز پارٹی کے رہنما مخدوم جمیل الزما کے کوآرڈینیٹر ممتاز علی شاہ کراچی سے گرفتار. ظفر شاہ کہتے ہیں نہیں معلوم بھائی کو کہاں رکھا گیا ہے. ممتاز علی شاہ نے وزیر داخلہ سندھ کے خلاف پوسٹ شیئر کی تھی. مخدوم جمیل الزما نے سندھ حکومت پر کڑی تنقید کی تھی. کراچی میں ایک وقت میں 50 ملی میٹر بارش بھی نہیں ہوئی اور شہر کی گلیاں تباہ و برباد ہو چکی ہیں. معمولی سی بارش میں بلدیاتی نظام فارغ ہو گیا. مرتضی وہاب کو پورے کراچی کا میئر سمجھتے تھے لیکن وہ صرف شارع فیصل کے میئر بنے ہوئے ہیں. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں لگتا ہے مرتضی وہاب کے خلاف سازش ہو رہی ہے. ان کی باہمی چپقلش کے باعث شہر متاثر ہو رہا ہے. ابھی مرتضی وہاب کو اختیارات دے دیں، جب ایم کیو ایم کا میئر آئے تو واپس لے لینا. شہر کی بربادی کی جتنی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے اس سے زیادہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی ہے. لولا لنگڑا نظام بے نقاب کیا جا رہا تھا تو جماعت اسلامی نے سودا کیا. جیسے ہی بارشوں کا سلسلہ رکے گا پہلے مرحلے میں جو مین شاہراہیں ہیں شہر کی ان کو ریپیئر کیا جائے گا تاکہ وہ موٹریبل ہو جائیں. پھر دوسرے مرحلے میں سیکنڈری سڑکیں ہیں، ٹاؤنز کے درمیان ہیں، ٹاؤنز کی سڑکیں ہیں، ان کو ٹھیک کیا جائے گا. پھر آگے جا کر ہم کوشش کریں گے کہ گلی محلوں میں جو سڑکیں متاثر ہوئی ہیں ان کو بھی ٹھیک کر لیں. جیسے ہی بارش رکے گی پہلے مرحلے میں اہم شاہراہوں کو ٹھیک کیا جائے گا. دوسرے مرحلے میں گلی محلوں کی مرمت کی جائے گی. سعید غنی کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا جو سڑکیں حال ہی میں بنی ان کی تباہی پر ذمہ دار کو پکڑیں گے. کراچی پورٹ ٹرمینل سے جام صادق پل تک ایکسپریس وے بنانے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں ایکسپریس وے جام صادق پل کے قریب ملیر ایکسپریس وے سے منسلک ہوگی. سڑک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سندھ حکومت اپنے وسائل سے بنائے گی. محکمہ بلدیات کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ کے ساتھ مل کر منصوبے کو حتمی شکل دینے کی ہدایت.
مراٹھا کے نواحی علاقے میرپور ساکرو میں کچی سڑک پر کیچڑ میں ایمبولنس پھنسنے سے 2 حاملہ خواتین دم توڑ گئیں۔ میرپور ساکرو کی حدود میں کچے کے راستے بند ہیں۔ ٹنڈو محمد خان کے نواحی علاقوں میں بارش کے پانی میں ڈوب کر 3 بچے جاں بحق ہوئے۔ کراچی سائٹ ایریا بوانی چالی کے قریب بس نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ 3 افراد جاں بحق، 5 خواتین سمیت 9 زخمی ہو گئے۔ مفرور بس ڈرائیور کو پولیس نے اورنگی ٹاؤن سے پکڑ لیا۔ قائد آباد مرغی خانہ پل کے قریب آئل ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار 2 افراد کو کچل دیا۔ ڈرائیور فرار۔ اواری ٹار کے قریب کار کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار خاتون جاں بحق۔ کوہستان میں بس پر پہاڑی تودا گرنے سے 3 افراد چل بسے۔ کالا باغ کے نواحی علاقے میں ٹریلر کی گاڑی کو ٹکر، 3 افراد جان سے گئے۔ جب تک ادارے اپنی ناکامی تسلیم نہیں کریں گے تب تک بہتری نہیں آئے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگا دیا مگر آئی پی پیز کو سب معاف ہے۔ نون لیگ، پی پی اور پی ٹی آئی نے آئی پی پیز کو ہم پر مسلط کیا۔ حکومت سے کہا تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس ختم کریں تو جواب ملا نہیں کر سکتے۔ آئی ایم ایف منع کرتا ہے۔ آئی ایم ایف آئی پی پیز کو ٹیکس استثناء پر اعتراض نہیں کرتا۔ توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 16 ستمبر تک توسیع۔ نئے توشہ خانہ ریفرنس میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر سماعت 6 ستمبر کو ہوگی۔ وکیل صفائی سلمان صفدر نے کہا توشہ خانہ کا نیا ریفرنس پہلے ریفرنس جیسا ہی ہے، ایک طرح کے الزام میں 2 ریفرنس نہیں بنائے جا سکتے۔ جسٹس طارق محمود کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم پر توہین عدالت کیس سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں 7 رکنی فل کورٹ 19 ستمبر کو سماعت کرے گا۔ ہائی کورٹ نے پیمرا، پی ٹی اے، ڈی جی ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ عدالت نے 4 ہفتوں میں رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کا سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل محمد اکرم کو شوکوز نوٹس جاری۔ اظہار وجوہ کا نوٹس 29 فروری کو قیدیوں کی لڑائی پر جاری کیا گیا۔ نوٹس میں کہا گیا ہے قیدی نے اینٹ کے وار سے ایک قیدی کو ہلاک جبکہ دیگر قیدیوں کو زخمی کیا۔ انکوائری میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کی غفلت اور لاپرواہی ثابت ہوئی۔ 5 ذہنی بیمار قیدیوں کو ایک جگہ رکھ کر جیل قوانین کی خلاف ورزی کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی کی درخواست کی سماعت۔ عدالت نے امریکی وکیل کو ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے وائٹ ہاؤس کے نام اپیل 1 ہفتے میں پاکستان سے شیئر کرنے کی ہدایت کر دی۔ عافیہ صدیقی کے امریکی وکیل کلائیو اسمتھ بذریعہ ویڈیو لنک عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس اعجاز اسحاق نے ریمارکس دیے تاریخ میں لکھنے دیں کہ ایک امریکی وکیل نے عافیہ صدیقی کا کیس مفترا اور حکومت پاکستان امریکی عدالت میں کہیں نہ تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی حکومت کو خوف کیا ہے۔ حکومتی آفیشلز میں سے کوئی ایسا نہیں جو کہے ہم اسمتھ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب ڈاکٹر عافیہ واپس آئیں تو آپ سب مل کر معافی مانگنا۔ سماعت 13 ستمبر تک ملتوی۔ میاوالی پولیس نے چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق 12 سے 14 خارجی دہشت گردوں نے راکٹوں اور دستی بموں سے حملہ کیا۔ جوانوں کی جوابی فائرنگ پر دہشت گرد فرار ہو گئے۔ دہشت گردوں کے حملے میں پولیس کا ایک جوان بازو پر گولی لگنے سے زخمی ہوا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر پولیس کو خراج تحسین، کہا تاریکی میں حملہ کرنے والے خارجی دہشت گردوں کو دندان شکست جواب دیا گیا۔ وفاقی حکومت کی ہدایت پر سمز کی بندش کے دوسرے مرحلے کا آغاز۔ پی ٹی اے کا کہنا ہے 16 اگست سے اب تک 69,000 سے زائد غیر قانونی سمز بند کی گئیں۔ 2017 سے پہلے کے زائد المیعاد شناختی کارڈ پر سم کی بندش شروع کی گئی ہے۔ فوت ہونے والے افراد کے نام پر رجسٹرڈ سمز کو بھی بند کیا جائے گا۔ غیر قانونی سمز دہشت گردی، مالیاتی فراڈ اور دیگر سرگرمیوں میں استعمال کی جاتی ہیں۔ لاہور میں پرانی دشمنی نے ایک اور جان لے لی۔ ایف سی انڈر پاس کے قریب فائرنگ سے تیفی بٹ کا بہنوئی جاوید بٹ جاں بحق، اہلیہ زخمی ہوئی۔ امیر بالاج کے قتل کا مقدمہ تیفی بٹ کے خلاف درج ہوا تھا۔ مظفر گڑھ میں گھریلو جھگڑے پر ملزم نے 2 خواتین اور بچی پر تیزاب پھینک دیا۔
खवातीन का 40% हिस्सा। 6 यरगमालियों की लाशें इसराइल पहुंचने पर कोहराम, पूरा इसराइल सड़कों पर निकल आया। जंगबंदी का मुतालबा। तल अवीव समेत इसराइल भर में पुरतशद्दुद मुजाहिरे फूट पड़े। मुजाहिरीन ने सड़कें बंद कर दी। यरगमालियों के अहले खाना, अपोजिशन लीडर और लेबर यूनियन की अपील पर हड़ताल। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर भी एहतजाज। इसराइली फोर्सेज ने मगरबी किनारे पर फजाई हमले भी शुरू कर दिए। गरब उर्दन और गजा में मजीद 48 फलस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 40,786 हो गई। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान इसराइली फौज ने वक्फा देने से भी इनकार कर दिया। स्कूल के बच्चे ने बरतानवी वजीर आजम से मरीख पर जाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। किर स्टारमर बोले, हमें पोस्ट कार्ड लाजमी भेजना। बरतानिया में तालीमी साल के आगाज पर वजीर आजम कैंट काउंटी में प्राइमरी स्कूल पहुंच गए। बच्चों के दिलचस्प सवालात, क्या आप वजीर आजम हैं? किस साबिक वजीर आजम ने आपको मुतासर किया? किर स्टारमर ने लेबर पार्टी के साबिक वजीर आजम क्लेमेंट एटली और हेरोल्ड विल्सन और टोनी ब्लेयर के नाम लिए। बोले, आपको तो याद भी नहीं होगा। स्क्वाश में पाकिस्तानी खिलाड़ी का कारनामा। एहसन अयाज ने कोलीवेल ओपन का टाइटल जीत लिया। फाइनल में रिवायती हरीफ भारत के यश भरगावा को शिकस्त दी। एहसन ने 1 के मुकाबले 3 गेम से फतह समेटी। एहसन अयाज का ये रवा बरस चौथा टाइटल है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कजाफी स्टेडियम का दौरा। FWO कैंप ऑफिस में इजलास की सदारत की। मोहसिन नकवी की अपग्रेडेशन के कामों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी से कबल काम मुकम्मल करना है।